بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آیت فاطمہ۔ سب کا بہت شکریہ ناولز کی پسندیدگی کے لیے، اور سب سے پہلے تو کمنٹس کرنے کے لیے سب کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن معذرت اس لیے میں کر رہی ہوں، سب سے پہلے معذرت بھی کیونکہ کمنٹس میں دیر سے پڑھتی ہوں، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کا رپلائی میں دے دیتی ہوں۔ ریکارڈنگ ان کی دیر سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ آپ نے اس کا ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا۔ آج میں جس ڈائجسٹ سے ناول ریڈ کر رہی ہوں، یہ میں نے شوا سے لیا ہے۔ جولائی 2004 کا یہ شوا ہے، اور کافی زیادہ یہ نا تھوڑا سا میں کہیں سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھے سے ٹائٹل کا مجھے اسی کے ساتھ کا کوئی مل جائے، لیکن جو بھی اپلوڈیڈ ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں۔ تو چلیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے ٹائٹل کے اوپر۔ خوبصورت سی دلہن، بہت ہی پیارے جوڑے میں مرون کلر کی، یہ دیکھیں آپ، کیا خوبصورت سا جوڑا ہے جناب۔ یہ ہیں جی عذرا صدیق۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ تب کالج میں ہوتے تھے، تو تب یہ شو آیا تھا، تو ایک مطلب ڈائجسٹ جو تھا نا، وہ تقریباً پتہ نہیں کہاں کہاں تک ٹریول کرتا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر تبصرے ہوتے تھے۔ تو تب یہ بہت ان ہوا تھا، یہ کلر بھی، یہ جیولری بھی، اور یہ میک اپ دیکھے کتنا خوبصورت ہے، اور یہ تو ویسے بھی پاکستان کی بہت خوبصورت فنکارہ تھی، تو اب نہیں آتی ظاہر ہے۔ اور یہ نا ان کی ریئل جو شادی تھی نا، یہ اس کا انہوں نے لے کے نا تو اپنے ٹائٹل پہ لگایا ہے، تو ٹائٹل بہت خوبصورت ہے۔ اس کو دیکھ کے مجھے کافی زیادہ پرانی یادیں کالج کی تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے، اب ٹائٹل بھی ہو گیا ہے، تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے جو ناول چوز کیا ہے وہ ہے جرگا سسٹم پہ، ونی سسٹم پہ، اور ڈیرا بیس جاگیردار جو ہوتے ہیں۔ بہت سے ریڈرز اور لسنر کو یہ ناول اس طرح کے بہت پسند آتے ہیں، تو یہ کافی عرصے سے میری کیو لائن میں تھا۔ یہ کافی لانگ ناول ہے، کوشش کروں گی کہ ایک ہی ریکارڈنگ میں یہ اپلوڈ کر دوں، اگر نہ ہو سکا تو 2 پارٹس کروں گی، اور اگر میں نے 2 پارٹس کیے تو آپ سب لوگ وعدہ کریں کہ دونوں پارٹس ضرور مکمل سنیں گے۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ تو ناول جو ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے کہ جو ہیروئن ہے وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہے۔ اس کی یہ 2 بہنیں ہیں، مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فادر جو ہے ان کا تعلق جاگیردار سسٹم سے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے فرسودہ روایات اور رسموں کو پسند نہیں کرتے، تو اپنی فیملی کو لے کے شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جو تایا ہے وہ بیسیکلی ان کے پاپا سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، تو اسی پہ یہ بیسڈ ہے کہ تایا جو ہیں وہ شروع سے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی ہیرو کے خاندان سے دشمنی ہوتی ہے، تو دشمنی میں اس طرح کے تایا کا جو بیٹا ہے اس سے پتہ نہیں جو ہیرو کے خاندان کا پتہ نہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، تو جرگا بیٹھتا ہے۔ جرگے میں نا پھر یہ ان کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نا اپنی بیٹی کو حویلی نکاح میں دینا، تو لیکن بیسیکلی جو ان کے تایا کے جو دشمن ہے وہ ملک فیملی ہے، تو ان کا جو دل ہے ان کے کریکٹر بہت اچھے ہیں، ملک فیملی بہت زبردست اس میں دکھائی گئی ہے۔ وہ بیسیکلی اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس بیس پہ نکاح کی شرط رکھتے ہیں کہ چلے اس سے نا دل نرم ہو جائیں گے اور نا ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، لیکن ہیروئن کے جو تایا ہیں وہ بڑے بدتمیز سے اور بڑے گندے سے اس طرح کا کریکٹر دکھایا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو تو نہیں، تو یہ جو ان کی 2 بھتیجیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام دے دیتے ہیں، ہیروئن کا وہ نام دیتے ہیں نا، کیونکہ پھر اس کے فادر کی، ہیروئن کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ زبردستی بڑی بہن کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ زبردستی نا اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں، تو اس کی شادی جو ہے نا وہ اس سے کرنے لگتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے ہیرو سے، لیکن ان کو پتہ، ہیروئن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ بھی ہے، تو کوشش میری پوری ہوگی کہ میں آپ کو یہ ایک ہی نشست میں ریکارڈنگ کر کے اپلوڈڈ کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے مصروفیت ہے، میں ہاؤس وائف ہوں، تو جتنا ٹائم بھی میرے سے یہ ہوا میں ریکارڈ کر کے، تو یا 1 پارٹ میں یا 2 پارٹس میں، اس سے زیادہ پارٹس نہیں ہوں گے، تو کائنڈلی ضرور دونوں پارٹس، اگر 2 پارٹ ہوئے تو ضرور سنیے گا، اور اگر 1 پارٹ ہوا تو ظاہر ہے وہ آپ کی پسند کا ہی ہوگا پھر،
تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول جو ہے وہ نبیلہ ابر راجہ کا ہے۔ زرد رتوں کا آخری پھول، انتہائی خوبصورت، ون آف دی مائی موسٹ فیوریٹ ناولز میں سے یہ ایک ناول ہے۔ یہ وہ ناول ہے جس کو میں نے بہت سے ناولوں کے ساتھ بار بار پڑھتی ہوں، ابھی تک پڑھتی ہوں، اور میں تقریباً ہر کسی کو سجیسٹ کرتی ہوں۔ اگر کوئی مجھے کہے نا کہ کوئی اچھے سے ناول بتائیں تو میں ان میں سے ایک ناول ہے جو میں سب کو ضرور بتاتی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زرد رتوں کا آخری پھول بائی نبیلہ ابر راجہ۔ اسپورٹس چینل سے خواتین کی ریسلنگ دکھائی جا رہی تھی۔ اسرا کشن بازوں میں دبوچے پوری دلچسپی سے نگاہیں اسکرین پر جمائے بیٹھی تھی۔ رابعہ نے دروازے سے اندر جھانک کر بغور اس کی سرگرمی ملاحظہ کی اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ لڑتی بھیڑتی عورتوں کو اتنے انہماک سے دیکھ رہی ہو، اپنے ہی صنف کی بے وقتی۔ اسرا کو پتہ تھا اب آپی کی توپوں کا رخ یقیناً اس کی پڑھائی کی طرف ہوگا، اور اس نے فوراً چینل بدل دیا۔ وہاں ایک ماڈل گرل اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ پاکستان میں ماڈلنگ کے شعبے میں اب بہت ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری ماڈل گرلز کسی بھی طرح دوسرے ممالک کی ماڈل سے پیچھے نہیں۔ اس کا لباس دیکھ کر ہی ترقی کا اظہار ہو رہا ہے۔ رابعہ اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسرا نے جھنجھلا کر ٹی وی بند کر دیا۔ پتہ ہے آج شام کو بڑے ابا گاؤں سے آ رہے ہیں؟ سچ؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ابو کہہ رہے تھے کہ رات کے کھانے پر اہتمام کر لینا۔ اب اٹھو، فوراً میرے ساتھ کچن میں آؤ اور ہیلپ کراؤ، 3-4 ڈشز اضافی ہوں گی۔ تم مجھے پیاز کاٹ دینا، سویٹ ڈش کی ڈریسنگ کر دینا، سبزیاں اور گوشت دھو دینا۔ تمہارا یہی احسان عظیم ہوگا مجھ ناچیز پر۔ مستقبل کی عظیم اور نامور ڈاکٹر کی یہ بے عزتی! اس سے کچن میں کام کروایا جا رہا ہے۔ وہ مصنوعی تعصب سے منہ بسولنے لگی۔ رابعہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے اس سے باتیں بھی کرتی رہی۔ 1.5-2 گھنٹے میں اس کی مطلوبہ ڈشز تیار ہو گئیں۔ گڈ، اب پلاؤ، رائتا اور سلاد رہتا ہے، وہ رات کو بنا لیں گے۔ کباب بھی رات میں تلیں گے۔ رابعہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتہ ہے مجھے بڑے ابا بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کاش دادو امی بھی زندہ ہوتی، میں گاؤں جاتی، ان کے پاس رہتی، رات کو ان کے پاس ہوتی اور پرانے وقتوں کے قصے سنتی، جب آسمان ہر طرح کی آلودگی سے پاک، صاف، شفاف اور نیلا ہوتا تھا، اور جب نیکی کی پریاں چھم سے ہر گھر میں اترا کرتیں۔ وہ آنکھیں موندے بولتی جا رہی تھی۔ اسرا، کبھی کبھی تو تم مجھے ڈاکٹر کی بجائے شاعرہ لگتی ہو۔ یوں لگتا ہے تم صدیوں پہلے کے ماحول اور دنیا میں رہتی ہو۔ تمہاری روح زمین ماضی کے کھنڈروں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میری جان، نیکی کی پریاں تو صرف قصے کہانیوں میں ہوتی ہیں، تو کیا میں ان سے ماضی کی کہانیاں اور قصے ہی سن لیتی؟ اس کا لہجہ ابھی تک خوابناک سا تھا۔ اسرا، تم حد سے زیادہ تصوراتی حساس ہو۔ تمہارے خیالات اتنے نرم نازک ہیں کہ چھوتے ہی لگتا ہے حقیقت کی گرم بے رحم فضا میں جھلس جائیں گے۔ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھ لیا تو آئندہ تمہیں کوئی محرومی تنگ نہیں کر سکے گی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری ان تمام باتوں کے پس پردہ کیا کچھ ہے۔ رابعہ کا لہجہ از خود بھاری سا ہو گیا۔ تو اسرا فوراً سابقہ کیفیت کی حصار سے نکلی۔ چھوڑیں بھی، میں نے تو یوں ہی ایک عام سی بات کی تھی، آپ نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ بڑے ابا کے آنے پہ کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں جو ہی ایگزام سے فارغ ہوئی تو گاؤں جاؤں گی اور مزے سے گھوموں پھروں گی۔ رابعہ مسکرا دی۔ اسرا کی پل پل بدلنے والی فطرت کبھی کبھی اسے بے انتہا مضطرب کر دیتی تھی۔ بڑے ابا سے وہ اتنے والہانہ انداز میں ملی کہ ایک ثانیے کے لیے وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ بڑے ابا حسب معمول اپنے پروقار اور لیتی سے انداز میں ملے۔ رابعہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک ان کے دائیں بازو کے گھیرے میں تھی۔ رابعہ اسلام، دعا اور سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد کچن میں چلی آئی، جبکہ اسرا ابھی تک بڑے ابا کے پاس بیٹھی باتیں بگار رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بڑے ابا اور ہاشم گیلانی دونوں آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسرا 2 بار جھانک چکی تھی۔ رابعہ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دے کر اسرا کو اپنے پاس بلایا تو وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ بتائیں کیا کام ہے؟ ناگواری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ پہلے ہی بڑے ابا اور ابو کی وجہ سے جو آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، چند الفاظ اس کے کان میں بھی پڑے تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی کیونکہ بڑے ابا کا لہجہ بہت تلخ سا تھا۔ اسے باہر سے گزرتے دیکھ کر دروازہ بند کر لیا گیا تو وہ الجھ سی گئی۔ اس اثناء میں رابعہ کی آواز اس کی کان میں آئی تو کوشش کے باوجود وہ اپنا غصہ نہ چھپا سکی۔ کیا بات ہے، سورج شریف پر 12 کیوں بجے ہیں؟ آپ نے کیوں بلوایا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ رابعہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور رسان سے بولی، میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے، آؤ اب دونوں واک کرتے ہیں۔ اس نے اتنے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا کہ اسرا شرمندہ سی ہو گئی۔ ڈرائنگ روم سے
آتی آوازیں قدرے بلند ہو گئی تو رابعہ گھبرا گئی اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلتی گیٹ سے باہر آ گئی۔ اسرا، آج چاند کی 12 تاریخ ہے، مگر اس کی چاندنی اور ٹھنڈک تو دیکھو۔ تمہیں چاند بہت پسند ہے نا؟ ہاں آپی، مجھے تنہا چاند بہت اچھا لگتا ہے۔ اسرا کے لہجے سے دبی دبی حسرت چھلک رہی تھی۔ رابعہ ٹھٹک گئی۔ کم آن اسرا، یوں مت کہا کرو، اتنی کنوتی ہوتی جا رہی ہو۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ قصداً سسپنس پھیلا رہی تھی۔ بتائیں نا، میں سن رہی ہوں۔ وہ کل خاور کا فون آیا تھا، ان کی پیر کو سالگرہ ہے، ہم دونوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہائے سچ؟ مگر مجھے کس خوشی میں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں؟ رابعہ کا چہرہ گلگوں ہو گیا۔ اسرا نے یکدم موڈ بدلا تھا، اس نے شکر کا سانس لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئیں تو بڑے ابا اپنی گرے جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ ابو گیٹ کے پاس متفکر سے کھڑے تھے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہباز گیلانی کے جاتے ہی اسرا اور رابعہ کو خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ان دونوں کو دیکھ چکے تھے۔ ابو جان، کیا بات ہے؟ یہ بڑے ابا اس وقت کیوں چلے گئے؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ پورے 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے، اتنی دیر سے پہنچیں گے؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ہاشم زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے بولے، وہ دیہاتی ماحول کی عادی ہیں، میں نے بہت کہا رات کو رک جائیں مگر نہیں مانے۔ رابعہ آسانی سے بہلنے والی نہیں تھی، مگر مصلحتاً خاموش ہو گئی، کیونکہ اسرا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سوال جواب مناسب نہیں تھے۔ اس مقامی ہاسپٹل میں آج اسرا کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچتے ہی گھر فون کیا۔ رابعہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بہن کا فون سننے کے بعد وہ مطمئن سی ہو گئی۔ ابو اسٹڈی روم میں تھے، باقی کا ڈرامہ اس نے پوری دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اٹھنے لگی تھی جب بڑے ابا کا فون آیا۔ ہاشم دھواں دھواں چہرے کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے تھے۔ ہاشم، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں سمجھوں گا تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وہ اتنی صفاقی سے کہہ رہے تھے کہ ہاشم کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہیں ڈھیسے گئے۔ دل کی بیماری انہیں 3-4 برسوں سے لاحق تھی، مگر اس وقت رابعہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سینے کو بری طرح مسل رہے تھے اور کھانس رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے رابعہ کو اپنی دوائی لانے کا کہا۔ وہ واپس آئی تو ان کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ رابعہ نے جلدی سے ابو کے قریبی دوست جواد لطیف کو فون کر کے ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ وہ 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ رابعہ نے اسرا کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اور پھر امی کے بعد وہ ابو کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ گھر سے قریبی ہاسپٹل میں ہاشم گیلانی کو جواد لطیف نے وقت ضائع کیے بغیر ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ رابعہ صبح تک وہیں رہی۔ گھر ملازم اور چوکیدار کے حوالے تھا جو بڑے ابا نے گاؤں سے بھیجے تھے، بے حد قابل اعتماد اور وفادار۔ در حقیقت ملازم رحیم اور چوکیدار فیض بخش شہباز گیلانی کے ایک طرح سے جاسوس ہی تھے۔ 3 برس پہلے انہوں نے ضد کر کے خدمت کے بہانے ہاشم کے پاس رکھوائے تھے۔ انہوں نے احترام کی وجہ سے چپ سادھ لی، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ شہر میں ملازمین کی کمی تو نہیں۔ گھر کے اکثر کام رابعہ نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ ہاشم فارن سروسز میں تھے۔ ملکوں گھومنے کی وجہ سے ان سب کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ رابعہ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہاشم نے جواد لطیف کے بیٹے خاور سے اس کی منگنی کر دی تھی۔ اس رشتے پہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شہباز گیلانی کئی بار اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے۔ صبح ہی صبح ہاشم گیلانی کے گھر آ کے 3 گاڑیاں آ رکیں۔ یہ سب گاؤں سے آئے تھے۔ رابعہ کو خاور نے بڑی مشکل سے گھر بھیجا تھا اور خود ہاسپٹل میں تھا۔ بڑے ابا کے ساتھ دونوں چچا، ان کی بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی تھے۔ بڑے ابا کی بیٹی زرین بھی آئی تھی۔ رابعہ نے ان کی خاطر مدارت کرنے کی کوشش کی، مگر بڑے ابا نے اسے روک دیا۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، عورتیں یہیں رکیں گی۔ اگر ہاشم کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو پھر یہ بھی آئیں گی اور تم فکر مت کرنا۔ دل خراش الفاظ سے انہوں نے تو جیسے اس کا سینہ چیر دیا۔ کتنے آرام سے کہہ دیا کہ طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو اللہ نہ کرے جو ابو کو کچھ ہو۔ اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ کبھی کبھی بڑے ابا اسے سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے نظر آتے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اس نے اسرا کو بتایا تھا، وہ فوراً ہی گھر آ گئی تھی۔ زرین اسرا کو بڑے غور سے تولتی اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چادر سر پہ لیتی ہے، اس نے سلطانہ خاتون سے سرگوشی کی۔ وہ بھی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسرا کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رابعہ خاور سے مسلسل رابطے میں تھی۔ آپ ہی میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، اس نے متفکر سی بیٹھی رابعہ کو بتایا اور ان سب کی طرف آئی۔ آپ لوگ آپ ہی کی میزبانی سے فیض یاب ہوں، کسی قسم کی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح عجلت میں چلی گئی۔
2 دن بعد ہاشم گیلانی کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اس دوران بڑے ابو، دونوں چچا اور ان کے بیٹے وہیں رہے تھے۔ زریں اور دوسری خواتین گاؤں واپس چلی گئی تھیں۔ اس طرح ہاشم صاحب کے لیے سوپ لے کر آ رہی تھی کہ بڑے ابا کی تیز آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہاشم، مجھے جلد از جلد جواب چاہیے۔ اس طرح اندر داخل ہوئی تو شہباز گیلانی کے چہرے کی سلوٹیں فوراً دور ہو گئیں۔ وہ اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ اس طرح ابو کے سرہانے بیٹھ گئی، ان کی آنکھیں بند اور سر نڈھال سے انداز میں تکیے پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ابو کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ابو، سوپ پی لیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر شہباز بھی ہاشم کے پاس بیٹھ گئی اور اسرا کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ تم ہٹو، میں خود پلاتا ہوں۔ اس نے بڑے ابا کی طرف دیکھا، کتنی جلدی وہ تیور بدل لیتے تھے۔ ہاشم نے آدھا پیالہ پینے کے بعد ہاتھ سے پیالہ ہٹا دیا۔ شہباز ٹیشو پیپر سے ان کے ہونٹ اور منہ صاف کرتے ہوئے بولے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم سب کو تمہاری تندرستی کی ضرورت ہے۔ کیوں اسرا بیٹی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں بابر کی شادی کی تاریخ رکھوں اور تم تو 1 مہینہ پہلے آؤ گی۔ خوب اچھی طرح گھوم پھر کر گاؤں بھی دیکھ لینا اور ہم لوگوں کا رہن سہن بھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب تم ہاؤس جاب مکمل کر لو تو ادھر گاؤں کے ہاسپٹل میں ہی آ جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اسرا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شہباز گیلانی کچھ دیر بعد چلے گئے۔ رابعہ اور اسرا دونوں ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئیں۔ اب آپ مکمل ریسٹ کریں گے، اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو میں آپ سے بولنا چھوڑ دوں گی، اسرا نے دھمکی دی۔ وہ مسکرا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رفتہ رفتہ پہلے کی طرح تندرست آنے کی پوری کوششیں کر رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ اسرا اور رابعہ ان کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ وہ ڈیوٹی روم میں ساتھ ہی ڈاکٹرز شہلا اور صدف کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ تب ہی وہاں ڈاکٹر حمزہ آ گئے۔ مجھے پتہ تھا یہاں چائے ہی پی جا رہی ہے، چوری چھپے۔ انہوں نے بڑے آرام سے چوتھا کپ اٹھا لیا، جو کہ ڈاکٹر صبیحہ کے لیے تھا۔ چائے ختم کر کے اسرا اٹھ کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر حمزہ سمیت ان دونوں نے بھی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ذرا VIP وارڈ میں جھانک آؤں، روم نمبر 19 کی پیشنٹ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی ہیں، جاتے جاتے دیکھ لوں۔ وہ سر پر سیاہ اسکارف درست کرتی ڈیوٹی روم سے باہر نکلی۔ اس کی نرم دلی اور ہمدرد فطرت کے باعث اکثر کالیگ اسے پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ کو تو وہ اور ہی رنگ میں بہانے لگی تھی، اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وارڈ میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ راہداری میں بنے آخری کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ یہ روم نمبر 22 تھا۔ اسرا کے ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں۔ ہاں بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کچھ امپروومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ اسرا نے مریض کے سرہانے کھڑے ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا اور پھر اس کی کیس فائل کا جائزہ لینے لگی۔ دوسری طرف دنیا جہاں کا شوق آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب کافی بہتر محسوس ہونے لگا ہے، زیاد آرام سے بولا۔ اسرا نرس سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کی بات کو دھیان سے نہ سن سکی۔ فریحہ، آپ ان کی ڈریسنگ دوبارہ کریں، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے خود زیاد کے ٹوٹے بازو اور پسلیوں کا جائزہ لیا۔ آپ تو بہت باحوصلہ اور مضبوط ہیں، سرجن افتخار احمد آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، اسرا نے اس کے پٹیوں میں جکڑے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ 3 دن پہلے وہ شدید زخمی حالت میں آیا تھا، اس کی 3 پسلیاں اور بایاں بازو ٹوٹ چکا تھا، گردن کے آس پاس کا نازک حصہ بھی زخمی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسرا کو دیکھا تھا، اسے وہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ کوئی لمحہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود زیاد چودھری کی زندگی میں بھی یہ لمحہ آ چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر اسرا کی مسیحائی اچھی لگی تھی۔ زیاد نے آنکھوں سے چھلکتی بارافتگی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسرا کی آج پھر نائٹ ڈیوٹی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے روم نمبر 22 کے مریض نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ نرسیں اور دیگر سٹاف دبدبی آواز میں اسی کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے۔ آج اس کا پکا ارادہ تھا کسی صورت میں بھی روم نمبر 22 کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اس شخص کے بے باک جملے اور نگاہیں کم از کم اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ رات ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے ارادے کے مطابق روم نمبر 22 میں نہیں گئی اور اس کا نتیجہ وہ دوسرے روز بڑے تلخ انداز میں نکلا۔ سینئر ڈاکٹر افتخار اور سرجن نصیر خان نے اسے سخت انداز میں ڈانٹا۔ ڈاکٹر اسرا، آپ تو مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہیں، مریض کیا ہے، کون ہے، کیسا، اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنے فرض سے مطلب ہونا چاہیے۔ آئندہ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ایک نرس نے ڈاکٹر کی موجودگی میں اسرا سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، روم نمبر 22 کا پیشنٹ بہت شور کر رہا ہے، اس نے انجیکشن بھی نہیں لگوایا اور دوا لینے سے بھی انکار کر رہا ہے اور ہماری ہدایت پہ کوئی عمل نہیں کر پا رہا۔ اس بے احتیاطی سے اسے نقصان ہی پہنچے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرا ہی مجھے اٹینڈ کرے۔ شیلا اور صدف کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اسرا بڑا ہینڈسم بندہ ہے، کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے۔
اس کا کمرہ ملاقاتیوں سے بھرا رہتا ہے، اور نرس رخشندہ بتا رہی تھی کہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں لوگ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں، اور چھوٹے ملک صاحب چودھری صاحب کہتے ہیں ان کا منہ سوکھتا ہے۔ صدف کے انداز میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر اسرا کو بہت برا لگا۔ وہ غصہ ضبط کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی زیاد کے لب مسکرا اٹھے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے اندرونی تیش چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی تھی۔ آپ کل کیوں نہیں آئے اسرا؟ اس نے لفظ اسرا خاصی بے تکلفی سے ادا کیا۔ ڈاکٹر کا سابقہ اس نے گول کر دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے میں کتنا عجیب محسوس کر رہی ہوں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، پھر اس نے شرافت سے اسرا کی موجودگی میں نرس سے انجیکشن لگوایا اور میڈیسن لی۔ خلاف توقع اس کے رد عمل کو دیکھ کر اسرا بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ اپنے تیور اور مزاج کی بدولت وہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس نے سکون کا سانس لیا۔ چند روز بعد وہ ڈسچارج ہو کر چلا گیا۔ بڑے ابا پھر آئے ہوئے تھے، اب کی بار ان کے ساتھ بڑی امی بھی تھی۔ اسرا آج گھر پہ تھی، رابعہ حسب معمول کچن میں تھی۔ اسرا اس کے پاس چلی آئی۔ ہاشم، تم نے کہیں نہ کہیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہی ہے نا؟ تو پھر تمہیں اپنے جانے پہچانے لوگوں میں شادی کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ اس طرح تم اپنے پرکھوں کی روایات سے قریب تر رہو گے۔ میں تمہارا دشمن نہیں، بڑا بھائی ہوں۔ تمہارے باپ کی جگہ غلط نہیں سوچوں گا، تم خود بیمار رہتے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ تمہارے بعد رابعہ اور اسرا کا کیا بنے گا؟ کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ شہباز انہیں نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے پرچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان کی توقع کے عین مطابق ہاشم صاحب کے چہرے پر تذبذب کے اثرات واضح ہونے لگے تھے۔ بھائی جان، رابعہ کی منگنی ہو چکی اور اسرا کا ہاؤس جاب ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچنے سے معذور ہوں۔ انہوں نے رک رک کر جیسے اپنی مجبوری بیان کی۔ مگر وہ ذرہ بھر بھی خاطر میں نہیں لائے۔ تو کیا ہوا؟ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ کمال اطمینان سے بولے۔ ہاشم صاحب نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم زبان دے کر پھرتے نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے تو شہباز ان کی طرف جھک گئے۔ میں بھی زبان دے کر پھروں گا نہیں، رابعہ نہ صحیح، اسرا ہی صحیح۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ میں تحکم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطانہ خاتون نے شوہر کی حمایت ضروری سمجھی۔ وہ خود کو اس محاذ پہ بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ سینے میں بائیں طرف پھر انہیں درد اور گھٹن کے ساتھ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسرا، آج فارغ ہونے کے بعد میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر حمزہ نے اچانک ہی اس سے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ ڈیوٹی روم میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ واحد شخص تھے جنہوں نے روم نمبر 22 کے مریض کے معاملے میں اس کی حمایت کی تھی۔ اسرا ان کی ممنون تھی، بلکہ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ نامحسوس انداز میں اس کی چھوٹی موٹی کئی مشکلات حل کر چکے تھے۔ مریضوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت ہمدردانہ ہوتا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران ڈاکٹر حمزہ نے حیران کن سوال کیا، اسرا، اگر میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھجواؤں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ چائے پینا بھول کر پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھے گی۔ حمزہ مسکرائے تو اس نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی اور ٹیبل کی سطح خامخواہ ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ اس کیفیت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ جواب میرے ابو دیں گے، یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں۔ حمزہ طمانینت سے مسکرائے۔ جاب کرتے ہوئے انہیں 7 سال گزر چکے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے ان پر شادی کر لینے کے لیے بہت دباؤ تھا۔ حمزہ نے بارہا اس سے حال دل کہنے کا ارادہ کیا، مگر پھر اس طرح کا لیا دیا رویہ آڑے آ گیا۔ آج ہمت کر کے انہوں نے یہ مشکل مرحلہ بھی طے کر لیا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اسرا کے والد اس کے پرپوزل کو رد نہیں کریں گے۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جو شرافت و نجابت میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ حمزہ کے والدین نے بڑی خوبصورتی سے اپنا مدعا ہاشم گیلانی کے روبرو گوش گزار کیا۔ انہوں نے رسماً سوچنے کی مہلت مانگی، وگرنہ دل سے وہ مکمل طور پر راضی تھے۔ ڈاکٹر حمزہ سے 3-4 بار پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ان کی شرافت اور مضبوط کردار کے مداح تھے۔ در حقیقت وہ اسرا کے لیے ایسے ہی شریک سفر کے متمنا تھے۔ بیٹھے بٹھائے ان کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ جلد از جلد وہ رابعہ اور اسرا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ شہباز گیلانی کے ارادے انہیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ سارا خاندان شہباز کا ہم نوا تھا، وہ کہاں تک اکیلے سب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اسرا نے ان کی خواہش پہ سر جھکا دیا تھا۔ حمزہ ایک آئیڈیل مرد تھے، پروقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اچھے اخلاق و کردار کے مالک۔ جب دھیمے لہجے میں بولتے تو بے اختیار جی چاہتا بس وہی بولتے رہیں اور باقی آوازیں معدوم ہو جائیں۔
حمزہ نے اس رات پہلی بار اسرا سے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ وہ ڈنر پر ان کے گھر مدعو تھے۔ اسرا بیٹی حمزہ کو گھر دکھاؤ، ہاشم نے کہا تو وہ حمزہ کو لے کر باہر لان میں آ گئی۔ یہ تمام پودے میں نے لگائے ہیں۔ یہ بوگن ویلی اور سدا بہار کی بار کی دیکھ بھال صرف اور صرف میرا کمال ہے۔ یہ رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کے پودے میں نے آپ ہی کے ساتھ شہر بھر کی نرسیاں چھاننے کے بعد خریدے تھے۔ گملوں پہ پینٹ رابعہ آپی نے کیا، اور یہ جامن کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ابا نے 6 سال پہلے لگایا تھا۔ اب اس پہ بور آ رہا ہے، انشاءاللہ پھل بھی لگے گا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ حمزہ یکٹک اسے دیکھے گئے تو وہ چینپ گئی۔ کوئی بات ہے تم میں ایسے ہی تو نہیں مر مٹا ہوں۔ وہ سنگی ستون سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بدستور اسے دیکھے گئے۔ آئیں اندر چلتے ہیں۔ اسرا کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی، سو اس نے اندر جانا چاہا۔ حمزہ مسکرانے لگے۔ باہر کا موسم، ٹھنڈی میٹھی چاندنی سی رات ہو اور ایک دلربا کا ساتھ ہو تو کون کافر ہے جو اندر جانا پسند کرے گا۔ حمزہ نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو چھوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پتھر کی بینچ پہ وہ حمزہ سے قدرے فاصلے پر ٹک گئی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حمزہ نے اپنی بہت ساری پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے چاند سے، چاندنی راتوں سے، بارش کی آواز سے، جاتی بہاروں کے موسم میں کھلنے والے جنگلی پھولوں سے عشق ہے۔ ہاں، سردیوں کی بارش جانے کیوں مجھے اداس سا کر دیتی ہے، کچھ بکھری سمٹی یادوں کے در واہ کر دیتی ہے۔ ایسے میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکیاں کھول کر میں بارش کی ٹپ ٹپ میں بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اقبال بانو کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگی اور نیرہ نور کی آواز میں گائی نظم اے عشق ہمیں برباد نہ کر بہت پسند ہے۔ ریلیکس موڈ میں میں اکثر غلام علی اور اے نیر کو سنتا ہوں۔ فیض احمد فیض کی نسخہ ہائے وفا مجھے ازبر ہو چکی ہے۔ منشیات کے افسانے میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے اپنی مٹی اور یہاں سے بسنے والوں سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی مروں، مجھے اپنی مٹی میں ہی دفنایا جائے۔ اور اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حمزہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ہڑبڑا کر حمزہ کی آواز کے سحر سے باہر نکلی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند ناپسند شاعر اور ادیبوں والی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ یکدم چپ ہو گئے، چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو اسرا نے الجھ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بھی بالکل یہی کہتا تھا۔ ان کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا، مگر انہوں نے بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ اسرا تم بھی تو کچھ بولو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر حمزہ نے اسٹارٹ کیا۔ اسرا نے اپنی صاف شفاف بے ریا آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا ان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ بھی اور میں چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے دائمی جدائی ہمیں بخشی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 2.5 سال کی تھی، پھر ابو نے جی جان سے ہمارا خیال رکھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ گزشتہ 6 سال سے اب ہم مستقل پاکستان میں ہیں۔ 3 سال قبل ابو نے ریٹائرمنٹ لے لی اور تب ہی یہ گھر تعمیر کروایا۔ طرز تعمیر کے متعلق آپ ہی اور میں نے ابو کو بہت اوٹ پٹانگ سے مشورے دیے۔ اگر ان پر عمل درآمد ہوتا تو ہمارا گھر اتنا خوبصورت نہ لگتا جتنا اب ہے۔ البتہ فرنیچر، کلر اسکیم، کارپیٹ، پردے، ڈیکوریشن سب ہماری پسند کے ہیں۔ جھکی پلکوں سمیت وہ سیدھی حمزہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تمہاری پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے سے وہ اسرا کو آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، میں ان کی سمجھداری کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے چالاکی اور ہوشیاری منفی صفت لگتی ہے۔ میرا خیال ہے لائف پارٹنر قدرے سادہ اور تھوڑا احمق ہو تو اچھی گزرتی ہے۔ 2 اور 2 چاہ کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو بہت سادہ مزاج ہو، اس لیے دل کو چھو گئی ہو، اور جو چیز میرے دل کو چھو لے میں ہمیشہ کے لیے اسے دل میں بند کر لیتا ہوں۔ اس قید پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اسرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا اور گاڈ 10:30 بجنے والے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب میں انکل سے اجازت لے کر چلوں گا۔ حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اسرا نے بھی ان کی تقلید میں اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ رابعہ نے صبح سے خواہ سسپنس پھیلایا ہوا تھا۔ پہلے اکیلی بازار گئی اور واپس آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اسرا کو تو اس نے کمرے تک محدود کر دیا۔ کوریئر سے سرخ گلابوں کا بوکے اور کارڈ رابعہ نے وصول کیا تھا۔ تبھی گیٹ سے حمزہ کی گرے ٹویوٹا اندر داخل ہوئی۔ وہ نہ پہ تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ رابعہ نے لے کر اسرا کے کمرے میں آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسرا۔ اب رابعہ کا پھیلایا ہوا سسپنس ان کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے اسرا کو سرپرائز دینے کے چکر میں حمزہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ اسرا نے بے تابی سے ریپر پھاڑ کر حمزہ کے دیے گفٹ کو کھولا۔ حمزہ نے اسے اس کی پسندیدہ شاعر ابن انشا کی کتابوں کا سیٹ اور ایک CD دی تھی، جس میں ابن انشا کا کلام مختلف گلوکاروں نے گایا ہوا تھا۔ رابعہ نے اسے پھولوں کا بوکے اور کارڈ تھمایا تو اس نے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت اور صاف لکھائی میں نیک تمنائیں لکھی ہوئی تھی۔ آخر میں بھیجنے والے کے نام کی جگہ اونلی فار یو لکھا تھا۔
سرو گلاب بھلا اسے کون بھیج سکتا تھا؟ شاید صدف اور شہلا میں سے کسی نے سرپرائزنگ گفٹ بھیجا ہے مجھے، اس نے اندازہ لگایا اور پھر فوراً گلدان میں سجا دیا۔ حمزہ دلچسپی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے سی ڈی پلیئر آن کر کے حمزہ کی دی ہوئی سی ڈی لگائی۔ اس میں تو سارے گانے ہی میرے فیوریٹ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سچ مچ وہ بےحد خوش نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل سیٹ کر کے اسے بلایا تو وہ باہر آ گئی۔ کیک کٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ابو کے منہ میں چھوٹا سا پیس ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے بعد معذرت کر کے چلے گئے۔ وہ تینوں بیٹھے کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی سی بے معنی باتیں، اسرا کے بچپن کے قصے، امی سے بچھڑنے کا دکھ، ابو کی بیماری، خاور سے رابعہ کی منگنی، اسرا کی ہاؤس جاب، اس کی عادات، متلون مزاجی، حساس فطرت، سب کچھ ہی تو زیر بحث آیا تھا۔ دوسرے روز اسرا نے صدف اور شہلا سے پوچھا، مجھے پھول اور کارڈز کس نے بھجوایا تھا؟ ان دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ پریشان ہوگی۔ بھلا سرخ گلاب اور کون بھجوا سکتا ہے؟ سرخ گلاب جو بھیجنے والے کی شدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سوالوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ اسرا کو آج پھر کوریئر سے ریپر میں لپٹا چھوٹا سا پیکٹ دیا تھا۔ فیصل لطیف کے گانوں کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پہ خوبصورت لکھائی میں پہلے کی طرح اونلی فار یو لکھا ہوا تھا۔ پوری کیسٹ میں یہی ایک گانا ریکارڈ تھا۔ اب کہ وہ سچ مچ متجسس اور پریشان تھی، رابعہ کو بھی اس نے بتا دیا تو وہ آرام سے بولی، حمزہ بھائی ہی یہ ڈرامہ کر رہے ہوں گے تاکہ جلد از جلد تم ان کے آنگن میں جلوہ افروز ہو سکو۔ اسرا کے گال گلابی سے سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پہلے کی الجھن اور تجسس فراموش کر گئی جو کوریئر سے پیکٹ وصول کرتے ہوئے سے لاحق تھا۔ تم خواہ اتنا پریشان ہو رہی ہو، مجھے 100% یقین ہے یہ حرکت حمزہ بھائی کی۔ ابو کل جواد انکل سے کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد تمہارے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ انکل نے کہا بھی کہ حمزہ کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لے، مگر انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر اہمیت نہیں دی کہ حمزہ بہت اچھا شخص ہے۔ مجھے واثق امید ہے کہ میری رخصتی پہ تمہارا معاملہ بھی نمٹ جائے گا، مگر ابھی تو میرا ہاؤس جاب بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ منمنائی۔ اسرا، ابو ہماری طرف سے بہت پریشان ہے۔ جانے کیا بات ہے بڑے ابا؟ رابعہ یکدم خیالات کے آنے پر زبان دانتوں تلے دبا کر باقی الفاظ کا گلا گھونٹ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب اسرا کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف حمزہ تھے۔ اسلام دعا کے بعد کہنے لگے، امی اور بھابھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ ہمارے گھر کا وزٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے، یا ایک ہی بار آنے کا ارادہ ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے نروس کرنے کے لیے کبھی کبھار اچانک شوق ہو جاتے۔ اسرا نظر انداز کر گئی۔ اچانک رابعہ کی بات اسے یاد آ گئی۔ اس نے فوراً پوچھ ڈالا، آپ نے میری برتھ ڈے والے دن سرخ گلاب بھجوائے تھے؟ ارے نہیں بھائی، مجھے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، خود جو بنفسِ نفیس آ گیا تھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ حمزہ کا لہجہ سچائی اور سادگی لیے ہوئے تھا۔ وہ پھر الجھنوں میں گر گئی۔ بھائی ویسے ہی کہہ رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ حمزہ نے بھی زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا اور فون بند کر دیا۔ ہاشم گیلانی نے رابعہ کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اسرا آتے جاتے اسے چھیڑتی تو وہ رونے لگتی۔ خوشی اور غم کا کیسا ملاپ تھا جو آنکھیں نم کیے جا رہا تھا۔ رابعہ کی مہندی پہ اس کے سارے دودھے حال والے جمع تھے۔ ہاشم صاحب نے بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے شہباز کو حمزہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا۔ بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ رابعہ کی رخصتی پہ اسرا اور حمزہ کے رشتے کا اعلان کر دوں۔ شہباز نے بڑی مشکل سے دل و دماغ میں امڑتے غصے اور خفگی کے سیلاب پر بند باندھا۔ یار اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم نے ہوا تک نہیں لگنے دی، بالا ہی بالا تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور کہہ رہے ہو رشتے کا اعلان کر دوں۔ اسرا میری بیٹی ہے، اتنی جلد کیوں کر رہے ہو؟ خوب دھوم دھام سے منگنی ہوگی اسرا کی، ابھی چند ہفتے ٹھہر جاؤ۔ ہاشم صاحب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ شہباز نے انہیں بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دولہا والوں کی آؤ بھگت کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اسرا الگ بوکھلائی ہوئی تھی، اتنے سارے لوگوں سے نمٹنے کا تجربہ اس کے لیے یکسر نیا تھا۔ رابعہ کی انویٹیشن گھر پہ تیار کرنے آئی تھی۔ میک اپ کا مرحلہ تمام ہونے کے بعد اسرا شہلا اور صدف کے ساتھ رابعہ کو ہوٹل لے کر آئی تو پتہ چلا رابعہ کے روسی سوٹ سے میچ کرتا پاؤچ گھر پہ ہی رہ گیا ہے۔ وہ رونکی ہو گئی۔ گزشتہ 6-7 دنوں میں اسے ایک پل بھی آرام کے لیے نہیں ملا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے اندرونی گیٹ سے باہر آئی۔ ہائی ہیل کی جوتی میں وہ بھاگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ زیاد کی قدم اسے دیکھ کر وہیں رک سے گئے۔ گہرے نیلے اور فیروزی مکیش لگے سوٹ میں ملبوس نک سک سے تیار وہ بڑی دلاویز لگ رہی تھی۔ اسرا کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ سر جھٹک کر وہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ پاؤچ رابعہ کے ہاتھ میں تھما کر اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ حمزہ اپنی پوری فیملی سمیت آئے تھے۔ صدف اور شہلا بھی مہمانوں کی صف میں بیٹھی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ رخصتی کے وقت رابعہ اور اسرا ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئیں۔ ہاشم صاحب، شہباز اور دوسرے بھائیوں کی فیملی کے ساتھ گھر آ گئے۔ اسرا ابھی تک ایک طرف یاسیت و اداسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ہاشم صاحب بڑے ابا کے ساتھ اندر چلے گئے۔
بھائی جان، آج میں نے آپ کے مشورے کو اولیا دی اور اسرا کی حمزہ کے ساتھ منگنی وقتی طور پر ملتوی کر دی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کب یہ نیک فریضہ سر انجام دیا جائے، کیونکہ میں نکاح بھی ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ رخصتی اسرا کی ہاؤس جاب کے بعد ہوگی۔ انہوں نے چائے کی پیالی شہباز کی طرف بڑھائی، مگر انہوں نے نہیں لی اور سرد جامد نگاہوں سے ہاشم صاحب کو دیکھنے لگے۔ اسرا کی منگنی نہیں ہوگی، نکاح ہوگا، نکاح وہ بھی حمزہ کے ساتھ نہیں۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ رابعہ کی بار تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر اس بار نہیں، میں پچھلے حساب بھی برابر کر دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہو کہ ہاشم گیلانی کا داماد خاور جواد شادی کی صبح پراسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اور اس قتل میں خاور جواد کی بیوہ رابعہ گیلانی کا ہاتھ ہے، جس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ایک شب کے دولہا کو زندگی سے محروم کر دیا۔ شہباز گیلانی اس وقت ایک درندے کے روپ میں نظر آ رہے تھے۔ بھائی جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہاشم کی زبان سے بمشکل تمام اٹک اٹک کر ایک جملہ ادا ہوا۔ سینے کو مسلتے وہ وہی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ گھٹی گھٹی چیخیں غیر ارادی طور پر ان کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ چیخیں معدوم ہو گئیں، ان کے لبوں پہ صرف تھر تھراہٹ تھی۔ شہباز نے وہیں سے اسرا کو آواز دی۔ اسرا بھاگتی ہوئی آئی، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم جامد ہو گئے۔ پہلی نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ اگلی صبح ہاشم گیلانی کی روح دنیا کے تمام جمیلوں سے آزاد ہوگی۔ ایک کرب مسلسل جو کئی برس تک ان کا ساتھی رہا تھا، جسم سے جان کا رشتہ منقطع ہونے کے بعد ان کا پیچھا چھوڑا تھا۔ ہاشم گیلانی کے سرہانے بیٹھی دیوانگی کے عالم میں وہ ان کے بے جان نقوش کو دل میں اتار رہی تھی۔ وہ رات سے اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ رابعہ صدمے سے نیم جان سی ہو رہی تھی۔ اسرا، جسے رابعہ ہمیشہ سے کم ہمت اور بزدل کہتی تھی، حیرت انگیز طور پر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حمزہ کا دل خود دکھ سے بوجھل تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو رابعہ ڈھال ہو کر فرشی دری پر گر گئی۔ اسرا نے بہر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ چند سیکنڈ کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ اسرا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ ہی اب چپ ہو جائیں، ہمیں خود ہی نمٹنا ہے۔ گھنی چھاؤں ہمارے سروں سے ہٹ چکی ہے، بے رحم دھوپ کے سپرد ہیں ہم۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لہجہ بہت سرد اور پرسکون تھا۔ حمزہ نے اسرا کی نگاہوں میں مچلتے سیل رواں کو دیکھا۔ شہباز گیلانی نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہاشم کے جثے خاکی کو قبر میں اتارا۔ خاور نے ہاشم انکل کی ناگہانی وفات کی وجہ سے سیٹ کینسل کروا دی تھی۔ وہ کویت میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کے ساتھ رابعہ کو بھی جانا تھا۔ جواد لطیف نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد وہ رابعہ کو اس کے پاس بھجوا دیں گے، ابھی اس کا جانا مناسب نہیں۔ اسرا نے کوشش کی کہ رابعہ بھی خاور کے ساتھ جائے، مگر وہ کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں چلے گی تو تم کیا کرو گی؟ تم اکیلی رہ گئی ہو اسرا، اکیلی، بالکل تنہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ہذیانی کیفیت میں بولی۔ اسرا نے اپنے سارے آنسو دل میں اتار لیے۔ اگر وہ اس موقع پر ذرا بھی کمزوری دکھاتی تو رابعہ کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ رابعہ، میں اکیلی تو نہیں، بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، میرا پورا خاندان ہے، پھر حمزہ بھی تو ہیں۔ رابعہ نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے ابا اور دونوں چچا ابھی تک یہیں تھے۔ سوئم کے بعد شہباز گیلانی نے ان دونوں بہنوں سے بات کی۔ تم میرے ساتھ گاؤں چلو، وہاں تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے دکھوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز نے رابعہ اور اسرا کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بھلا یہاں اب کیا رکھا ہے؟ ہاشم تو ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ ان کے ساتھ رابعہ پھر رونے لگی، مگر اسرا نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بڑے ابا، اگر میں گاؤں چلی گئی تو میرے ہاؤس جاب کا کیا بنے گا؟ ویسے بھی اب صرف 3 ماہ رہ گئے ہیں، میں نے پہلے ہی کافی چھٹیاں کر لی ہیں۔ اس کا لہجہ بے تاثر مگر پر اعتماد تھا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، چلو ایسا کرو، 2-3 دن کے لیے گاؤں آؤ، پھر واپس چلی آنا۔ 40ویں تک چھٹی کے دن آتی جاتی رہنا۔ یہاں میں تمہارے پاس زری اور ایک ملازم کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اضافی چوکیدار میں گاؤں سے بھجوا دوں گا، تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ان کا بھاری ہاتھ ابھی تک اسرا کے سر پر دھرا تھا۔ اس نے ان کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کیا۔ رابعہ ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ شہباز نے اپنے وعدے کے مطابق ایک چوکیدار ملازمہ اور زرین کے ساتھ ایک بے حد قابل اعتماد اور وفادار معتمد خاص سفیان کو بھی بھیجا تھا، جو اسرا کی حفاظت اور گھر کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ بقول شہباز کے ایسا اسرا کی تنہائی کے خیال سے کیا گیا تھا۔ وہ سب کو اس گھر میں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ زری ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ جو ہی وہ ہاسپٹل سے آتی، زری اسے گھیر کر بیٹھ جاتی۔ اپنی کچھ خامیوں کے باوجود اسرا کو وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ زری نے اسے حویلی، گاؤں، اپنے رشتہ داروں اور اپنی والدہ کے بارے میں ڈھیروں باتیں بتائی تھیں۔ زری کا خالص انداز اسرا کو اچھا لگا تھا، بلکہ اس نے تو اسرا کو اپنے ایک بہت ہی خاص راز میں بھی شریک کر لیا تھا۔ اسرا، وہ بہت اچھا ہے، قدرے ضدی اور خود سرسا،
پتہ ہے سفید حویلی والے جلد ہی ہمارے خاندان سے ایک نیا رشتہ جوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاید اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین دشمنی کی فصیل گرائی جا سکے جو برسہ برس سے بہت بلند ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شاید میری آرزو بھی پوری ہو جائے، کیونکہ وہ دو بار اپنے بڑوں کے ساتھ ہماری حویلی آ چکا ہے۔ ہمارے مرد بھی اس کی عیادت کو گئے تھے۔ چند ماہ پہلے اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی لگ رہی تھی۔ اسرا بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گی؟ مثال کے طور پر اگر دونوں خاندانوں کی صلح نہ ہوئی تو پھر ایسے نہ کہو، کیونکہ ابا جان کو صلح کرنی ہی پڑے گی۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جائیداد بھی چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گی۔ ویسے آج کل اسی بارے میں بحث چل رہی ہے۔ چچا جان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی ملک کو دے دی تو اس میں توہین کا پہلو ہے۔ مجھے تو اس میں توہین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ خواہ کی خود ساختہ پابندیاں پسند نہیں۔ زریں کے انداز سے بغاوت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میں حوصلہ ہے ان پابندیوں سے ٹکرانے کا؟ اسرا نے یوں ہی پوچھا تو وہ جواب میں پھٹ پڑی اور ایک لمبی سی تقریر جھاڑ دی۔ حمزہ روز باقاعدگی سے اسرا کو فون کرتے تھے، چاہے ہاسپٹل آئے یا نہ آئے، مگر 2 روز سے نہ وہ ہاسپٹل آ رہے تھے اور نہ فون کر رہے تھے۔ ان کا موبائل بھی بند تھا۔ رات اس نے 3-4 بار حمزہ کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ زریں خلاف توقع جلدی سو گئی تھی۔ وہ تھکن کے باوجود کافی دیر تک جاگتی رہی۔ 40واں ہو چکا تھا۔ رابعہ دکھتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اسرا جو ہی تمہارا حوصلہ مکمل ہوا، میں خاور سے سن کر پاکستان کا چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ واپس آ کر میں حمزہ بھائی کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ اب اس کام میں تاخیر مناسب نہیں۔ جانے کیوں میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، مگر بڑے ابا نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ وہ تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے اور بڑی امی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس، مگر اس کے باوجود کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ اس طرح کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بس 2-2.5 ماہ کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اسے کمزور لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پریشان مت ہو، اور یہ رونی صورت بنا کر خاور بھائی کے پاس مت جائیے گا، خواہ ڈر جائیں گے۔ اسرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تو رابعہ آنسوؤں کے بیچ مسکرانے لگی۔ اسرا، تم بہت بدل گئی ہو، اچانک ذمہ دار اور بڑی بڑی سی لگنے لگی ہو، مضبوط اور باہمت سی، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بھلا کیا بنتا؟ اب فضول سوچوں میں مت سر کھپائیے، جائیں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میک اپ کریں، 7 بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ اسرا نے ماحول خوشگوار کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی۔ رابعہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اسرا نے محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب لگ رہی ہیں نا میری آپی بجلیاں گرا رہی ہیں۔ رابعہ جھیم سی گئی۔ اتنے میں فیض نے حمزہ اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی تو اسرا رابعہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اسرا حمزہ کی والدہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ رابعہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں اسرا اور حمزہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اسرا کے ہاؤس جاب کے بعد آؤں گی، تب تک آپ بھی تیاری مکمل رکھیں۔ اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مضطرب ہو رہے ہیں۔ اسرا اٹھ کر باہر آ گئی۔ رابعہ، دراصل میں اگلے ماہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پہ سوچوں گا۔ ان کے لہجے میں لاتعلقی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ رابعہ کو ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ حمزہ کی والدہ اس دوران بالکل خاموش رہیں، جیسے اس قصے میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شہباز گیلانی، سلطانہ خاتون اور زرین کے ساتھ آ گئے تھے۔ جانے سے پہلے رابعہ نے ایک بار پھر بڑے ابا سے اسرا کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ بڑے بے رنگ سے شب و روز تھے۔ اگر ہاسپٹل کی مصروفیت نہ ہوتی تو اسرا شاید تنہائی سے گھبرا کر کچھ کر بیٹھتی۔ سلطانہ خاتون یعنی بڑی امی بھی اس کے پاس تھی، مگر کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا وہ ان کی کڑی نگرانی میں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا ہاؤس جاب مکمل ہوا۔ حمزہ اس سے پہلے ہی انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جانے سے پہلے وہ رسماً اسرا سے ملے تھے، مگر ایک جملہ بھی انہوں نے تسلی کا نہیں کہا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سرسری سا خیریت کا فون کیا اور بس وہ بے چین سی تھی۔ ایک شام وہ واپس آئی تو سلطانہ خاتون اپنا سامان رکھوا رہی تھیں۔ بڑی امی کہاں کی تیاری ہے؟ واپس جا رہی ہوں، تم بھی تیاری کرو، اور آپ کی شادی ہے، جو ضروری چیزیں رکھنی ہیں رکھ لو، کیونکہ ہفتہ 10 دن تو تمہیں وہاں لگ ہی جائیں گے۔ تم بہن ہو، دراب کی خوب خوشیاں منانا، سب کے ساتھ ذرا حویلی میں جا کر دیکھنا تو صحیح کتنی رونق اور ہلہ گلا ہوگا۔ سب بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہاشم کی بیٹی ہو، ہمارا خون۔ شہباز کئی بار تمہارے لیے روئے ہیں۔ اس خالی ڈھنڈھار گھر میں کب تک رہو گی؟ گاؤں آؤ، دیکھنا تمہیں کتنی اپنائیت و محبت ملے گی۔
وہ ساتھ ساتھ اسرا کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بڑی امی، لائف میں تھوڑی تبدیلی تو آنی ہی چاہیے، میں خود بور ہو رہی ہوں، جب تک کہیں جاب ملتی ہے تب تک تھوڑا انجوائمنٹ ہی صحیح۔ اس کے اتنی جلدی مان جانے پر سلطانہ خاتون مطمئن ہو گئیں۔ اسی روز شام کو گاؤں کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ راستے میں شہباز اسے گاؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہم نے حویلی والوں کی آمد و رفت کے لیے بنوائی ہے، اس پہ کسی اور کی گاڑی ہماری اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دائیں اور بائیں کھیت سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور یہ رہی ہماری حویلی۔ اس گیٹ کے ساتھ بنی دیوار پر 2 مچان ہیں۔ یہاں 24 گھنٹے 2 بارودی محافظ آتشیں اسلحے سمیت پہرا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جو کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہ جرأت کرے وہ پھر اپنی ٹانگوں پہ چل کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا کا لہجہ سرسری سا، مگر الفاظ بہت سرد اور شفاف تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع یقیناً گیٹ سے اندر پہنچ گئی تھی۔ سب ایک جلوس کی شکل میں فرداً فرداً شہباز گیلانی کو سلام کر رہے تھے۔ اس طرح سے وہ سب سرسری سا ملے۔ بڑے ابا اور سلطانہ خاتون کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ یہاں آتے ہی اس کے نازک سے دل پہ یہ پہلی چوٹ پڑی تھی۔ ہاں، چھوٹے چچا سکندر گیلانی اور ان کی بیٹی پروین بڑی محبت اور اپنائیت سے اس سے ملے تو اس کی طبیعت پہ چھایا تقدر کسی حد تک کم ہو گیا۔ سنا ہے تمہارے بھائی دھراب کی شادی ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ اور حویلی میں تو شادی کی کوئی گہما گہمی ہی نہیں۔ بڑی امی تو کہہ رہی تھیں کہ پارو ماتھے پہ ہاتھ مار کر مسکرا دی۔ دھراب بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، شادی اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسرا بھی وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پارو اس سے 5-6 سال چھوٹی تھی، تابند بہت سادہ اور سچ بولنے والی۔ اسرا کا جی گھبرانے لگا۔ رات کے کھانے کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی تو وہ مرے مرے قدموں سے ڈائننگ ہال تک پہنچی۔ وہ پہلے بھی حویلی آ چکی تھی، مگر اس وقت اس نے مکینوں کے رویے کو جانچنے سے اعتراض برتا تھا۔ دوسرے باپ کی موت کا غم تازہ تھا، کسی دوسری طرف اس کی نگاہ گئی ہی نہیں۔ مگر آج کافی باتیں واضح ہونے لگی تھی۔ بڑے ابا سمیت باقی سب کا لیا دیا انداز، لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، پارو کی خوش اخلاقی، سلطانہ خاتون کی کڑی نگاہ، ان سب کے پس پردہ جانے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ کیا ہے، میں فوراً واپس جاؤں گی اس اجنبیت بھرے ماحول میں۔ میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابھی بڑے ابا سے کہتی ہوں مجھے واپس بھجوائیں۔ اس نے اپنی سوچ پہ فوراً عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ بڑے ابا نشست کم میں سلطانہ خاتون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسرا کی بات پہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گی، کم از کم اس وقت تک جب تک میرے مطالبات نہیں مان لیتی تم۔ اس حویلی سے باہر کی زندگی تمہارے لیے خواب ہے، صرف خواب۔ میں نے اب تک تم سے بہت نرمی کا سلوک کیا ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اپنے ساتھ کسی قسم کا سلوک پسند کرتی ہو۔ آج سے خود کو اپنے کمرے تک محدود سمجھنا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس کی نوبت نہ آئے، مگر تم تو بہت جلد گھبرا گئی ہو۔ آج ان کے چہرے سے خوش اخلاقی کا مصنوعی نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اسرا کی چھٹی حص جس خطرے کی آمد کا اعلان کر رہی تھی وہ سامنے آ گیا تھا۔ سلطانہ، جاؤ اسے کمرے میں پہنچاؤ۔ بڑے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عاقل و بالغ لڑکی ہوں۔ جب تک آپ اس رویے کا سبب نہیں بتائیں گے میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ کیا کہا، نہیں مانو گی؟ شہباز گیلانی کی کبھی کسی نے حکم عدولی نہیں کی۔ میری لغت میں نا کا لفظ نہیں ہے۔ اب کی بار میں شکست قبول نہیں کروں گا۔ شہباز گیلانی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اس پر غضب انداز میں گھور رہے تھے۔ پہلی بار اسرا کو بڑے ابا سے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے کمرے میں ٹھنڈے دل سے ہر چیز کے بارے میں غور کرو۔ بڑے ابا، کس چیز کے بارے میں غور کروں؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اب کچھ معقول بات کی ہے تم نے۔ اصل میں نے ملک انوار کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے بالکل عام سے انداز میں بات کی۔ حیرانی در حیرانی، تہ در تہ انکشافات، وہ ششدر رہ گئی۔ بڑے ابو نے اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ ڈاکٹر حمزہ سے طے کر دیا تھا، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ وہ مشکل بولی تھی۔ وہ رشتہ ہاشم نے کیا تھا اور یہ میں کر رہا ہوں، سمجھی؟ تم آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ اگر حمزہ سے تمہارا رشتہ طے تھا تو وہ انگلینڈ جا کر کیوں بیٹھ گیا؟ بزدل گیدڑ کی اولاد، وہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھائے گا، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسرا نے خود کو بے حد بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس طویل و عریض کمرے کی ہر شے شاہانہ چیز جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہباز گیلانی نے اس کا موبائل فون بھی اس سے لے لیا تھا۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ
منقطع ہو چکا تھا۔ کاش وہ کسی طرح جواد انکل اور رابعہ آپی سے رابطہ کر سکتی۔ اس کی یہ خواہش حیرت انگیز طور پر پوری ہو گئی۔ رات وہ بستر پر لیٹی تھی، اس الجھی ہوئی صورتحال پر غور کر رہی تھی تو شہباز گیلانی دبے قدموں سے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر زرد پڑ گئی اور دوپٹہ درست کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اسرا کا موبائل فون تھا۔ یہ لو فون اور جواد لطیف کا نمبر ملا کر کہو کہ تم گاؤں میں ہو اور فی الحال تم نے فیصلہ کیا ہے کہ ادھر ہی رہو گی۔ یہی بات تم رابعہ سے بھی کہو گی۔ امید ہے میری بات پہ عمل کرو گی، اگر نہ کیا تو اپنا ہی نقصان ہے تمہارا۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ انہوں نے وارننگ دے کر فون اسے تھمایا۔ پھر انہوں نے جیسا کہا اس نے ویسے ہی کیا۔ خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے تم نے، نہ جانے انہوں نے اسے سراہا تھا یا طنز کیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میرے خدا میں کیا کروں؟ اس نے سر کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑے۔ چند گھنٹے میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ایک خود مختار پر اعتماد لڑکی کی بجائے وہ قیدی بن گئی تھی، اور قیدی بھی بڑے ابا جیسے دو چہرے رکھنے والے دشمن کی۔ اسے سارے دودھ حال کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ بڑے ابا کے سوا کسی نے اس کے کمرے میں آ کر جھانکا تک نہیں تھا۔ گویا وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی نہ ہو، بے جان چیز ہو۔ ان کے سامنے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، گویا سب کی مرضی سے یہ کام ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے باہر سفیان کرسی ڈالے بندوق تھام کر یوں بیٹھا تھا جیسے اندر کوئی خطرناک مجرم بند ہو۔ شہباز نے سلطانہ خاتون کے سوا ہر کسی کا داخلہ حویلی کے اندر کے اس حصے میں ممنوع قرار دیا تھا۔ بس وہ تھی اور اس کی پریشان سوچیں۔ باہر سناٹا گہرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسرا رونا نہیں چاہتی تھی، لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس وقت اسے ہاشم صاحب بری طرح یاد آنے لگے، ٹھنڈی گھنی میٹھی چھاؤں جیسے ہاشم گیلانی، جو اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دیر وہ دل گرفتہ سی نڈھال بیٹھی رہی، بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح نوجوان ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ اسرا نے ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ شمی ابھی تک اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے چوکنا نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، کان دروازے کی طرف لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی، اور پھر اسرا کے پاس آ گئی اور انتہائی مدھم آواز میں بولی، اسرا بی بی، زرین بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ابا کی بات نہیں مانی ہے۔ اگر آپ نے ان کی نکاح والی تجویز مان لی تو ساری زندگی ذلت کی چکی میں پستے ہوئے گزاریں گی۔ وہ جس طرح آئی تھی اتنی ہی تیزی سے چلی گئی۔ اسرا نے سامنے پڑا ناشتہ دیکھا، اسے بالکل بھی نہیں بھوک تھی، مگر دل کو تھوڑی ڈھارس ہو گئی تھی کہ کوئی تو اس کا ہمدرد ہے۔ دوپہر کو شمی اس کے لیے کھانا لائی تو اس نے آہستہ محتاط آواز میں اس سے کہا، تم زرین بی بی سے کہو میں خود ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شمی نے نفی میں سر ہلا دیا اور نظریں جھکائے بولی، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ پابندی برقرار رہے گی۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے شمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے وہ بڑے ابا کے ساتھ سودے بازی کر لے یا پھر زرین کی بات مان کر انکار کر کے ہمیشہ کے لیے یہ اندھیرے اور قید خرید لے۔ میرے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں، پھر میں کس بڑھتے پر لڑوں؟ زرین بھی تو میری طرح کمزور ہی لڑکی ہے، بھلا وہ میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ بڑے ابا صرف اور صرف اس شادی پر مجبور کرنے کے لیے تو یقیناً اسے یہاں نہیں لائے ہوں گے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ پھر حمزہ کا آخری ملاقات میں سرد اور رسمی سا رویہ، بڑے ابا کا حقارت سے اس کا ذکر کرنا، یقیناً حمزہ کے اس رسمی رویے کے پس پردہ وہ بڑے ابا کا ہی ہاتھ ہوگا۔ حمزہ کی یاد آتے ہی اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ڈاکٹر حمزہ، بارش، خوشبو اور چاند کی باتیں کرنے والے، اس کی بے ساختہ مسکراہٹ پہ اسے یکٹک دیکھنے والے، جنہوں نے اسرا کی سالگرہ پہ اسے اس کے پسندیدہ شاعر کی کتابوں کا سیٹ گفٹ کیا تھا، جانے کیوں وہ انگلینڈ چلے گئے تھے؟ بھلا کیا تھا اسرا کے پاس؟ چند یادوں، کچھ مسکراہٹوں اور ایک ادھورے لمس کے سوا؟ وہ حمزہ کے تصورات کے ساتھ بہت دور تک تو نہیں گئی تھی، مگر وہ اس کی زندگی میں آئے تو تھے مختصر عرصے کے لیے ہی صحیح، وہ حقیقت تھے، مگر اب خواب بنتے جا رہے تھے، موہوم اور دھندلا سا خواب جو آنکھ کھلنے پر یاد ہی نہیں رہتا۔ کتنے کمزور نکلے تھے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، وہ کس کس کا افسوس کرتی؟ فی الحال تو موجودہ حالات ہی اس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی رکھا رہا۔ رات میں اس نے صرف 2 نوالے کھائے، نکاحت کے سبب اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح شمی ناشتہ لے کر آئی تو اسرا کو ترہم آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کب تک نہیں کھائیں گی؟ کھائیں، خوب ڈٹ کر کھائیں، زری بی بی نے کہا ہے، آپ مایوس مت ہوں، وہ جلدی کوئی راستہ نکال لیں گی۔ وہ انتہائی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ سچ؟ اسرا جیسے مرتے مرتے جی اٹھی۔ شمی نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بڑی رغبت سے ناشتہ کیا، پیٹ میں غذا اتری تو ذہن بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 3 روز سے اس کے جسم پہ وہی پرانا لباس تھا، الجھے بال جو بے ترتیبی سے اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے،
بے رونق چہرہ، زرد رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ صرف 3 دن کے اندر اس کی یہ حالت ہوگی۔ بے رونق سی ہنسی اس کے لبوں پہ آ کے دم توڑ گئی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ازسرنو اپنا منہ دھویا، کنگھی کی اور ساتھ لائے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہنا۔ اس کے بعد کارپیٹ پہ ہی بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا۔ ایک نئی توانائی جسے اس کے جسم و جاں میں اچانک لہو کے ساتھ شامل ہو کر دوڑنے لگی تھی۔ شمی چائے لے کر آئی تو اس نے بڑے ابا سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھے۔ بڑے ابا، مجھے آپ کے مطالبے منظور ہیں، بس یہ خیال رہے کہ رابعہ بھی خوش رہیں۔ اس کا لہجہ بہت باوقار تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا تم نادانی سے کام نہیں لوگی۔ اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، پہلے کی طرح وہی محبت لٹاتا لہجہ اور الفاظ، مگر اس طرح ہر جذبے سے عاری ہو کر آئندہ ہونے والے سود و زیاں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیان بدستور اس کے کمرے کے دروازے پہ متعین تھا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ حویلی میں رونق اور چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ سفید حویلی سے ملک انوار، ملک واجد اور ملک اسجد کے ساتھ ان کی بیویاں، ملک واجد کی دونوں بیٹیاں اور اماں جی بڑے فخر اور خوشی سے شہباز گیلانی کے پاس آئے۔ دولہا فخر اور دوسرے 2 کزنز کے ساتھ بعد میں آیا۔ اسی کا انتظار تھا۔ نکاح خواب مسجد کے پیش امام صاحب کے ساتھ دوسرے سب مہمان دولہا کی راہ تک رہے تھے۔ مبارک ہو، فخر نے سب سے پہلے گلے ملتے ہوئے اسے نکاح کی مبارکباد دی اور بڑا سا لڈو پورا کھلا کر ہی چھوڑا۔ اندر اسرا کے پاس دانیہ اور تانیہ تھی، جو ایک زاویے سے اسرا کا شکست خوردہ سراپا کیمرے میں تصویروں کی صورت مقید کر رہی تھیں۔ ان کے خاندان میں لڑکی کی رخصتی سے پہلے اسے دلہن بنانے کا رواج نہیں تھا، سو اس کا نکاح بھی بغیر کسی تیاری اور میک اپ کے ہی ہوا۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں مربوط سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے اسرا مکان کی انداز میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ یار، تم نے تو میدان مار ہی لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کی خاطر مدارت کا سلسلہ جاری تھا جب فخر رشک بھرے انداز میں بولا۔ زیاد مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں کبھی نہیں ہارا، اب تو تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میرے دل کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ میری ہمسفر بن گئی ہے۔ اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ خواب بھی بڑا دلکش ہے۔ اس کی آنکھوں سے سرمستی کی کیفیت عیاں تھی۔ اوہ یارا، میرے ساتھ ہی کہیں رومانٹک ڈائیلاگ بولنا نہ شروع کر دینا۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کی یوں بھی اشد ضرورت تھی، آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے جو رہتے ہو، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ زیاد اسے مکہ رسید کرتے کرتے رہ گیا۔ اسرا کی تمام تصویریں اس کے سامنے بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک تصویر کو کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر طبیعت سیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تصویر تیرا دل میرا بہلا نہ سکے گی، ڈاکٹر صاحب تم جلدی سے خود ہی چلی آؤ۔ وہ اتنا مگن تھا کہ فخر کے آنے کی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک مشہور پرانے گانے کی اس نے بے دردی سے ٹانگ توڑی تو زیاد ہڑبڑا گیا۔ تم کیوں بے وقت نازل ہو گئے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کافی دیر سے جناب کا استغراق ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یار، ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، آئندہ جانے کیا ہوگا۔ فخر، تم نے کسی سے محبت کی ہو تو تمہیں پتہ ہو نا، اس محاذ کو سر کرنے میں سمجھ لو کہ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ میں پہلی نگاہ کی محبت پہ ذرا بھی یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسرا کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اب میرے خواب کی حسین تعبیر مجھے ملنے والی ہے تو دل چاہتا ہے سب کو اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تو فخر نے اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کی۔ علینا بھابھی فخر کو آواز دے رہی تھی، وہ تصویریں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ زیاد نے تمام تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دیں اور آنکھوں پر بازو رکھ کے دراز ہو گیا۔ کمرے میں رکھا ٹیپ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر وہ کس رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہوگی کہ ہاسپٹل میں روم نمبر 22 کا مریض، جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کی زندگی بھر کا ناتا جڑا ہے۔ آج وہ مایوں بیٹھی تھی، پرسوں رخصتی تھی۔ زری نے ساری لڑکیوں کو اس کے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اب آرام کرنے دو، اسرا کو خواہ کھپ ڈالی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کافی دیر وہ روتی رہی ہو۔ سرخ آنکھیں بھی اس کی غماز تھیں۔ اسرا نے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر زری اور پھر خالی کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ خود زری کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اسرا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ابو کی کسی بات پہ سر نہ جھکانا، تو میں کیا کرتی؟ ان دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاتی۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید اسی میں اوپر والے کی کوئی مصلحت ہوگی۔
تم بہتری کی طرف نہیں تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی ہو. تم جسے مصلحت کا نام دے رہی ہو وہی تمہاری بربادی کا نقطۂ آغاز ہوگا. اسرا کاش تم میری بات مان لیتی تو میں کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتی. تمہیں کچھ بھی ہو تو نہیں پتہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اسرا ابو جان نے تمہیں ذلت کی امی گہرائیوں میں شادی کے نام پہ پھینک دیا ہے. ابو جان نے تمہیں بطور تاوان سفید حویلی کے قید میں دیا ہے، وہ بھی نکاح کے نام پہ. اور اس نکاح میں کوئی صداقت نہیں، جعلی نکاح ہے. یہ ابو نے تمہاری شکل میں اپنے ایک دیرینہ برسوں پرانی دبی آرزو کی ناکامی کا انتقام لیا ہے. اسرا سے سکیاں بھرتی اس سے لپٹ گئی. اسرا تم یہاں سے نکل کر اب عملاً سفید حویلی والوں کی دائمی قید میں رہو گی. اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے. زریں سے الگ ہو کر سرگوشیانہ انداز میں بولی. اسرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پورا جسم خواب کی زیادتی سے تنا ہوا تھا. زری یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یوں لگ رہا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اسرا. وقت بہت کم ہے مگر پھر بھی میں اپنی سی کوشش کروں گی. میں تمہیں بچانے کے لیے اور ممکن کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود نقصان اٹھانا پڑے. تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ وقت آنے پہ جان بھی دے سکتی ہوں. تم اپنے ابو جان کی بجائے میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی. دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ماروں یا مر جاؤں، کیونکہ میں بھی شہباز گیلانی کی بیٹی ہوں. زریں کے اعصاب بےحد منتشر ہو رہے تھے. اسرا تمہیں تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی، تھوڑی سی ہمت، پھر تم اس زندان سے باہر ہوگی. پلیز اسرا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. میں کیا کروں زری؟ تم ہی بتاؤ. میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی. میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر پہلے ایک بات کا جواب دو. کیا تم آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو ہاں میں ہے تو پھر ایک شاندار آئیڈیل زندگی تمہاری منتظر ہے، ہر قسم کی خدشوں سے پاک. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ. اسرا ساکت و سامت اسے دیکھتی رہ گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر تھوڑی سی عقل ہو تو. مگر میرا نکاح ہو چکا ہے. تم اس جعلی ڈرامے کو نکاح کہہ رہی ہو؟ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ دونوں فرقین کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسرا تم نے مجبوری میں نکاح کو قبول کیا ہے، دل سے راضی نہیں ہو تم. ابو جان سے خوفزدہ ہو کر تم نے ان کی بات مانی ہے. تم اسے عدالت میں چیلنج کر سکتی ہو، یقیناً فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا. زریں اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی. اس امید و بہم و تذبذب کے اثرات محسوس کیے جا سکتے تھے. زریں تم تو خوابوں کو حقیقت بنانے کی بات کر رہی ہو. ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی. میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں. تم اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری لڑکی ہو. میں نے تو سنا ہے کہ شہری لڑکیاں بہت بولڈ اور حوصلہ مند ہوتی ہیں. زری چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو اسرا اسے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی. زری اس کے قریب آ گئی. میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں حویلی سے باہر پہنچا سکتی ہوں. کیسے؟ یہ مجھ پہ چھوڑ دو. مگر زری کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اسرا اتنی پریشان تھی کہ زری کا جملہ اس کے سماعتوں سے دور رہا. بڑے ابا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ پہلے ہی اتنے عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر کا خوف لبوں پہ آ گیا. انہیں پتہ نہیں چلے گا. اور گیٹ پہ جو 2 عدد گارڈز ہیں. میں نے کہا نا تم فکر مت کرو. بس یہ تصور کر کے انجوائے کرو کہ تم ان بے مہر سنگ دل لوگوں کے گھیرے سے باہر ہوگی، ٹھیک اسی وقت کل. مگر زریں کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسرا بےحد تذبذب کا شکار تھی. تمہارے ساتھ کسی نے ٹھیک کیا ہے؟ ابو جان تمہیں دھوکے سے یہاں لائے اور تم پر باہر کی دنیا کے دروازے بند کر دیے. سنو حقیقت کیا ہے. سفید حویلی والوں سے ہماری برسوں سے دشمنی ہے. 1 سال پہلے بابر بھائی کی لڑائی سفید حویلی والوں کے منہ چڑے ملازم سے ہوئی. بابر بھائی نے اسے اس بری طرح مارا کہ اس کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. حویلی والوں نے اس کے علاج پہ پانی کی طرح روپیہ خرچ کیا مگر ڈاکٹرز کی ہر کوشش ناکام ہوئی. 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹرز نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اکبر کو گھر لے جانے کی اجازت دی. اب وہ عضو معطل کی طرح گھر میں پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے نہ بول سکتا ہے. اس کی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی. سفید حویلی والوں نے ابو جان سے اس کا تاوان طلب کیا. یا تو وہ بابر بھائی کو ان کے حوالے کر دیں یا پھر اپنی کوئی عورت دے کر جان بچائیں. انہوں نے کہا 1 نہیں 2 لڑکیاں دیں گے. جانتے ہو وہ 2 لڑکیاں کون تھیں؟ نہیں. اسرا دم بخود ایک لفظ میں کھوئی ہوئی تھی. وہ 2 لڑکیاں تم اور تمہاری بہن رابعہ تھی. رابعہ پہ تو بس نہیں چلا مگر ابو جان نے تمہیں اپنا ٹارگیٹ بنا لیا. اسرا اس تعلیم یافتہ دور میں تمہاری قسمت کا فیصلہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیا گیا. مردوں کی اس جنگ میں ہم عورتوں کو لوٹ کا مال کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسرا تمہاری شخصیت کو ساری زندگی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہیں پتہ ہے رابعہ کی شادی کے روز جب ہاشم چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اس کا سبب کون تھا؟ میرے والد محترم.
इसरा वो चचा को मौत के धाने पे फेंक आए। उनका संग दिलाना रवैया हाशिम चचा के लिए जानलेवा साबित हुआ। और तुम फिर भी खामोश हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाने क्या कुछ कर डालती। बाबर भाई ने गलती की है, सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए। सितम ज़रीफ भी तो देखो, तुम्हें एक नर्म और नाजुक लड़की को सफ़ेदा वाली हवेली वाले वहशियों के सपुर्द किया जा रहा है। हमसे अच्छे तो वही हैं जिन्हें अपने मामूली से मुलाजिम का इतना ख्याल है। तुम तो उस कमी कमीन से भी गई गुजरी हो। बज़ाहिर तो तुम मलिक अनवार के बेटे की बीवी बनकर जा रही हो, मगर अमलन तुम्हें अकबर की चाकरी, खिदमत गुजारी और तीमारदारी करनी पड़ेगी। क्या खबर, जल्द या बदेर वो जब तंदुरुस्त हो जाए तो उसकी बीवी का किरदार भी अदा करना पड़े। प्लीज़ ज़री मज़ीद एक लफ्ज़ मत कहना। मैं जान तो दे सकती हूँ, मगर उससे आगे उसे बोला नहीं गया। हलक में गम और गुस्से की ज़्यादती ने जैसे फंदा लगा दिया था। तुम जान मत दो, यहाँ से निकलने की फ़िक्र करो, फिर तुम सब कुछ कर सकोगी। ज़र्री ने उसका हाथ थपका। कल रात तक सब इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर से तुम्हारी तालीमी इसनाद और दीगर चीज़ें मंगवाई हैं। उनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मैं जा रही हूँ, अब सो जाओ। ज़री उसके माथे पे प्यार करके चली गई। इसके साथ ही मैं यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट का अख्ताम करती हूँ। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काइंडली कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, आप लोग ज़रूर सुनिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए इसी नावल के आखिरी हिस्से के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।